کیسرانی انفو سینٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک سایہ پولیس سے چھپتا چھپاتا ایک پرانے مکان میں داخل ہوا۔ یہ شہر کا بدنام نقب زن جمیل تھا۔ اس کی گرفتاری پر 25,000 روپے کا انعام مقرر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سیٹھ عادل کی کوٹھی میں چوری کی نیت سے داخل ہونا چاہتا تھا کہ گشت کرتی ہوئی پولیس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ پولیس کو دھوکہ دے کر اس پرانے مکان میں آ گیا تھا۔ اب اس نے چھپنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کر لی تھی جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کمرے سے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایک عورت کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے واسطے میرے بیٹے کو بچاؤ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ ڈاکٹر نے اس کے آپریشن کے لیے 20,000 روپے کی رقم کا بندوبست کرنے کو کہا ہے۔ تم تو جانتی ہو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، ایک مردانہ آواز آئی۔ تم کوشش تو کرو، شاید کسی دوست سے ادھار مل جائے۔ عورت کی روحانسی آواز سنائی دی۔ مصیبت کے وقت کوئی دوست بھی کام نہیں آتا۔ میں نے ہر جگہ کوشش کر کے دیکھ لیا ہے۔ ریحان میری بھی اولاد ہے، میں خود بہت پریشان ہوں۔ تم دعا کرو، شاید خدا کوئی سبب بنا دے۔ چاہے کچھ بھی کرو، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے۔ عورت مسلسل پریشانی کے عالم میں بولتی جا رہی تھی۔ جمیل یہ گفتگو سن کر ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا۔ 10 سال پہلے وہ ایک معمولی مزدور تھا۔ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی بیوی سلمیٰ ایک صابر و شاکر عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی تنگ دستی میں بھی اپنے اکلوتے بیٹے عاصم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن جمیل مزدوری کر کے گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ عاصم شدید بخار میں مبتلا ہے۔ جمیل فوراً عاصم کو قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے عاصم کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اسے نمونیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے جمیل کو دوائیں لکھ کر دے دیں۔ جمیل کے پاس ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کے بعد دواؤں کے لیے مزید پیسے نہ تھے۔ اس کی بیوی بیٹے کی حالت دیکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں جمیل کو اور تو کچھ نہ سوجا، بس چوری کرنے کا خیال آیا۔ چوری کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا۔ وہ ایک عالی شان کوٹھی میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ پولیس نے دیکھ لیا۔ وہ پولیس کی گرفت میں آئے بغیر سیدھا اپنے گھر پہنچا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر کا منظر انتہائی کربناک تھا۔ برا وقت روئی نہ ملنے کی وجہ سے عاصم کا بخار شدید ہو گیا تھا، اتنا شدید کہ وہ کچھ دیر پہلے انتقال کر چکا تھا۔ جمیل کے سامنے اب اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی سلمیٰ دیواروں سے سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر چکی تھی۔ جمیل نے اسے سنبھالنا چاہا مگر اسے چین نہ آیا۔ اسی صدمے کی وجہ سے سلمیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جمیل کے لیے وہ لمحے انتہائی اذیت ناک تھے۔ اس نے پیسوں کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا چاہا تھا، شاید یہ اس عمل کی سزا تھی۔ اسی وقت پولیس بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ چکی تھی۔ جمیل اب پولیس کی تحویل میں تھا۔ پولیس نے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی اور پولیس کو بتایا کہ اس کے بیٹے کی بیماری کے علاج کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی، اسی لیے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ گرفتاری کے بعد جمیل کو صرف اتنی مہلت دی گئی کہ وہ اپنی آنکھوں سے بیوی اور بچے کو دفن ہوتا دیکھ سکے۔ اس موقع پر اس کے چند رشتہ دار اور محلے کے افراد بھی موجود تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن کوئی بھی جمیل کی مدد نہ کر سکا۔ پولیس جمیل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ عدالت میں جرم ثابت ہونے پر اسے 6 ماہ کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ رہائی کے بعد بدقسمت جمیل پیشہ ور چور بن گیا۔
وہ یہ سوچ چکا تھا کہ چوری اور ڈاکے کو اپنا پیشہ بنائے گا اور اسی طرح معاشرے سے انتقام لے گا، لیکن وہ ایسا نرم دل واقع ہوا تھا کہ آج تک اس نے کسی غریب کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ امیروں اور وڈیروں کے گھر چوری کرتا تھا، اسی لیے پیسے والے لوگ اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے 25,000 انعام مقرر کیا تھا، مگر وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا تھا۔ جمیل جب خیالوں کی دنیا سے واپس آیا تو اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دروازہ کھلا۔ کمرے میں موجود میاں بیوی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ پھر مرد ہمت کر کے بولا، دروازہ تو بند تھا، تم اندر کیسے آ گئے؟ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا ہوں، جمیل نے بتایا۔ تو تم کوئی چور یا ڈاکو ہو، لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز موجود ہی نہیں، عورت ہکلاتے ہوئے بمشکل بولی۔ جمیل نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب تو وہ زیادہ ڈر گئے۔ وہ تو پہلے ہی بیٹے کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے۔ ریحان شدید بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا، اسے فوری علاج کی ضرورت تھی۔ جمیل نے انہیں اپنی بیوی اور بیٹے کی موت کی ساری کہانی سنائی۔ جمیل سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی کا خوف دور ہوا۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ جمیل چاہتا تھا کہ ان پریشان حال میاں بیوی کی مدد کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی زندگی ایسے ہی تباہ ہو جیسے اس کی اپنی زندگی تباہ ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر جمیل نے کہا، تم مجھے گرفتار کرو، میری گرفتاری پر 25,000 روپے انعام مقرر ہے، اس رقم سے تم اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا، میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرنا، اسی میں میری خوشی ہے۔ ہم تمہیں گرفتار کیسے کرا سکتے ہیں؟ وہ شخص بولا، ہم اتنے ظالم نہیں کہ اپنے بیٹے کے علاج کی خاطر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر یقیناً پولیس ہے، جمیل نے کہا۔ تم چھت پر چلے جاؤ اور پائپ سے لٹک کر یہاں سے بھاگ جاؤ، عورت نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ مرد نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ جمیل کے اندر بدی کے تاریک بادل چھڑ چکے تھے اور نیکی کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کے اندر کسی کے کام آنے کا جذبہ پوری طرح جاگ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پا لیا ہے، لہٰذا اس نے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھول دیا۔ پولیس اندر داخل ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے لیے اس مرد کو بھی ساتھ لے لیا۔ جمیل نے اسے چپ رہنے کو کہا۔ اعلیٰ افسروں کے سامنے فرضی کہانی سنا دی۔ ایک پولیس اہلکار نے مرد کا نام اور پتہ نوٹ کر لیا۔ اس مرد نے اپنا نام خالد بتایا تھا۔ جمیل کی جیب میں اس وقت 2,000 روپے موجود تھے۔ جمیل بہت خوش تھا کہ اس کی وجہ سے ایک گھر تباہی سے بچ گیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ جمیل کی طرح خالد بھی اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کرتا اور اس کا حشر بھی جمیل جیسا ہوتا اور وہ جرم کے راستے پر چل پڑتا۔ خالد اور اس کی بیوی اپنے محسن جمیل کو نہیں بھولے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسے جیل ملنے جایا کرتے تھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد ننھا ریحان بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جمیل کے من کی دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کمائے گا اور لوگوں کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھے گا۔ اس واقعہ کا خلاصہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی صورت میں بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔